بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ۔ جس طرح ہم نے پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے بارے میں پڑھا کہ ہمارے ساتھ ایکٹیو پروسیس ہے جس میں ڈائریکٹ یوز آف اے ٹی پی ہوتا ہے، اسی طرح سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ بھی ہمارے ساتھ ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے جس میں اے ٹی پی یوز ہوتا ہے، بٹ اس میں ایک بات ہے، اس میں اے ٹی پی انڈائریکٹلی یوز ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جو ہے ایکٹیو پروسیس ہے، اٹ از آلسو این ایکٹیو پروسیس۔ یہ ہمارے ساتھ ایکٹیو پروسیس ہے جس میں ہمارے ساتھ انڈائریکٹلی یوز آف اے ٹی پی ہوتا ہے، جس میں ہمارے ساتھ انڈائریکٹلی یوز آف اے ٹی پی ہوتا ہے، انڈائریکٹلی یوز آف اے ٹی پی، جس میں ہمارے ساتھ اے ٹی پی جو ہے وہ انڈائریکٹلی یوز ہوتا ہے۔ اچھا جی، اے ٹی پی انڈائریکٹلی کس طرح یوز ہوتا ہے؟ تو یہ پروسیس تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اس کو سمپلیفائی بناتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اچھا، ہمارے ساتھ دو طرح کے مالیکیول ہیں، ایک کو ہم ایکس کا نام دیں گے، مالیکیول ایکس، اور دوسرے کو ہم مالیکیول وائی کا نام دیں گے۔ مالیکیول ایکس جو ہے نا، یہ جو ہے موو کرتا ہے، یہ موو کرتا ہے ہمارے ساتھ ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن تک، اور جو ہمارے ساتھ مالیکیول وائی ہوتا ہے یہ موو کرتا ہے لو کنسنٹریشن سے ہائی کنسنٹریشن تک۔ اس طرح ہم مالیکیول ایکس جو ہے نا، مالیکیول ایکس کی جو ہے ہمارے ساتھ سوڈیم ہے، اور مالیکیول وائی جو ہے یہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے ساتھ گلوکوز ہو سکتا ہے، یہ ہمارے ساتھ امائنو ایسڈ ہو سکتا ہے، یہ ہمارے ساتھ پروٹان ہو سکتا ہے، یہ ہمارے ساتھ پروٹان ہو سکتا ہے۔ مالیکیول ایکس جو ہے ہمارے ساتھ ہائر کنسنٹریشن سے لو کنسنٹریشن تک جاتا ہے، جبکہ مالیکیول وائی جو ہے نا وہ ہائر کنسنٹریشن سے، جب وہ لو کنسنٹریشن سے ہائی کنسنٹریشن پہ جاتا ہے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ جو ہے مالیکیول ایکس ہے یہ ہائر کنسنٹریشن سے لو کنسنٹریشن تک آتا ہے، جبکہ ہمارے ساتھ جو مالیکیول وائی ہے وہ ہمارے ساتھ لو کنسنٹریشن سے ہائی کنسنٹریشن تک آتا ہے۔ سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے، یہ ہمارے ساتھ سوڈیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سوڈیم پوٹاشیم اے ٹی پیز پہ۔ تو یہ ڈیپینڈ آن سوڈیم پوٹاشیم اے ٹی پیز انڈائریکٹلی۔ یہ ہمارے ساتھ سوڈیم پوٹاشیم اے ٹی پیز پہ انڈائریکٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انڈائریکٹلی اے ٹی پی کس طرح یوز کرتا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ سوڈیم پوٹاشیم اے ٹی پیز پمپ پہ انڈائریکٹلی ڈیپینڈ کس طرح ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ سیل کے باہر ہمارے ساتھ سوڈیم کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ سیل کے باہر ہمارے ساتھ پوٹاشیم کی مقدار جو ہے نا، اماؤنٹ جو ہے وہ کم ہے۔ اس طرح یہ ہمارے ساتھ سوڈیم پوٹاشیم اے ٹی پیز پمپ ہے، یہ ہر سیل ممبرین میں زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ سوڈیم کو باہر پمپ کرتا ہے اور پوٹاشیم کو اندر آنے دیتا ہے۔ یہ فریکوینٹلی اس طرح کا کام کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اے ٹی پی یوز ہوتا ہے، جو کہ یہ پمپ جو سوڈیم پوٹاشیم اے ٹی پیز پمپ ہے یہ اے ٹی پی یوز کرتا ہے، اور یہ اس اے ٹی پی کو اے ڈی پی اور ان آرگینک فاسفیٹ میں تبدیل کرتا ہے۔ دیکھیں تو اگر یہ سوڈیم ہمارے ساتھ سیل کے باہر جائے گا اور پوٹاشیم سیل کے اندر آئے گا، تو ہمارے ساتھ سیل کے اندر جو ہے وہ سوڈیم کی تعداد کم ہوگی، تو اس طرح یہ سوڈیم سیل کے اندر آئے گا۔ جب سیل کے اندر سوڈیم کی تعداد کم ہوگی تو یہ پھر ہائر کنسنٹریشن سے ایکس جو ہے نا، یہ سوڈیم ہمارے ساتھ وہ لو کنسنٹریشن میں آئے گا۔ جب یہ آئے گا تو یہ اپنے ساتھ گلوکوز کو بھی لائے گا، کیونکہ یہ سوڈیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ سنگل نہیں آتا، اس کے ساتھ ہمیشہ گلوکوز آتا ہے۔ اس طرح اس کے ساتھ امائنو ایسڈ بھی آ سکتا ہے، اس کے ساتھ پروٹان بھی آ سکتا ہے۔ اچھا جی، ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ، یہ بھی ہمارے ساتھ ایکٹیو پروسیس ہے جس میں انڈائریکٹلی اے ٹی پی یوز ہوتا ہے، اور یہ اے ٹی پی کہاں سے آتا ہے، انڈائریکٹلی کہاں پہ یوز ہوتا ہے، کیونکہ یہ ٹرانسپورٹ ہمارے ساتھ سوڈیم پوٹاشیم اے ٹی پیز پہ انڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے۔
جب سوڈیم پوٹاشیم ATPase کام کرے گا تو یہ پمپ ہمارے ساتھ کام کرے گا اور یہ ہمارے ساتھ مالیکیول کو اندر آنے دے گا۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے ساتھ سوڈیم پوٹاشیم ATPase ہے، اس میں سوڈیم جو ہے نا وہ باہر جاتے ہیں، سیل کے باہر جاتے ہیں، جبکہ پوٹاشیم ہے ہمارے ساتھ سیل کے اندر ان ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ سوڈیم سیل کے باہر جائیں گے تو ہمارے ساتھ سیل میں سوڈیم کی تعداد کم ہوگی، تو جب تعداد کم ہوگی تو یہ باہر پش ہوگا تو سوڈیم کی کنسنٹریشن باہر زیادہ ہوگی، تو اس سوڈیم کو تو سیل کو سوڈیم کی ضرورت ہوگی، تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سیل جو ہے نا وہ اپنے اندر سوڈیم لائے گا، تو یہ سوڈیم جب لائے گا اپنے اندر یہ اپنے ساتھ گلوکوز کو بھی لائے گا۔ جب اس سیل میں سوڈیم کی تعداد کم نہیں ہوگی تو اس طرح ہمارے ساتھ سیل کے اندر سوڈیم نہیں آئے گا، جب اس کی تعداد کم ہوگی تو ہمارے ساتھ سوڈیم آئے گا، کیونکہ جب اس کی تعداد سیل کے اندر کم ہوگی تو لازمی بات ہے سیل کے باہر اس کی تعداد ہمارے ساتھ زیادہ ہوگی، جب زیادہ ہوگی تو پھر سیل کے اندر آئے گا، جب یہ سیل کے اندر آئے گا تو یہ اپنے ساتھ گلوکوز کو بھی لائے گا۔ تو اس طرح ہمارے ساتھ دو مالیکیول ہے، یہ مالیکیول جو ہے ہمارے ساتھ X ہے اور یہ مالیکیول جو ہے ہمارے ساتھ Y ہے۔ اس X کے ساتھ یہ Y جو ہے یہ ضرور لازمی اندر آئے گا، کیونکہ یہ X جو ہے ہمارے ساتھ سیل کے اندر اکیلے نہیں آتا، اس کے ساتھ گلوکوز آتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہے نا گلوکوز کا سیل کے اندر آنا یا امینو ایسڈ کا سیل کے اندر آنا یا پروٹان کا سیل کے اندر آنا وہ سوڈیم پوٹاشیم ATPase پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب یہ کام کرے گا، یہ ATP یوز کرے گا تو اس کی بابرکت سے یہ سوڈیم اور گلوکوز ہمارے سیل کے اندر آئے گا، تو اس طرح یہ سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ انڈائریکٹلی یوز آف انرجی کرتا ہے، انڈائریکٹلی یوز آف ATP کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ دو طرح کے ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں، ایک کو ہم سمپورٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم اینٹی پورٹ کہتے ہیں۔ اچھا جی، سمپورٹ کس کو کہتے ہیں؟ جب دونوں مالیکیول سیم ڈائریکشن میں مومنٹ کرے یا سیل کے اندر آئے یا سیل کے باہر جائے تو اس مومنٹ کو ہم سمپورٹ مومنٹ کہتے ہیں۔ بوتھ مالیکیول موو ان دا سیم ڈائریکشن، تو اس مومنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ سمپورٹ مومنٹ کہتے ہیں۔ سمپورٹ کسے کہتے ہیں؟ when both molecule move in same direction، تو اس طرح کے مومنٹ کو ہم سمپورٹ مومنٹ کہتے ہیں۔ اچھا جی، اینٹی پورٹ مومنٹ کس کو کہتے ہیں؟ جب ون مالیکیول سیل کے اندر آتا ہو اور دوسرا سیل کے باہر جاتا ہو تو اس طرح کے مومنٹ کو ہم اینٹی پورٹ مومنٹ کہتے ہیں۔ ون انٹو دا سیل اینڈ ادر آؤٹ ٹو دا سیل، ون مالیکیول into the cell and other out of cell، تو اس طرح کے مومنٹ کو ہم اینٹی پورٹ مومنٹ کہتے ہیں۔ اچھا جی، سمپورٹ کی ایگزامپل میں ہم جو ہے نا سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹر اور سمپورٹ کی ایگزامپل دیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹر ہے۔ یہ ہمارے ساتھ سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹر ہے کیونکہ یہ سوڈیم اور گلوکوز دونوں کو اندر آنے دیتا ہے یہ پمپ، تو یہ ہمارے ساتھ سمپورٹ کی ایگزامپل ہے اور یہ انڈائریکٹلی ڈیپینڈ ہے سوڈیم پوٹاشیم ATPase پہ، اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کی مثال ہے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ جو ہے نا اس کی برکت سے، اس پمپ کی وجہ سے ہمارے ساتھ سوڈیم ہیلپ کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ گلوکوز کو سیل کے اندر آنے دے۔ سو sodium help to move glucose to itself together into the cell تو یہ گلوکوز ہمارے ساتھ سیل کے اندر اکیلے نہیں آتا، یہ اس گلوکوز کو ہمارے ساتھ سیل کے اندر آنے دیتا ہے۔
تو اس وجہ سے اس کو ہم کو ٹرانسپورٹر یا اینٹی یا سمپورٹ کہتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ سمپورٹ کی اگزامپل ہے. ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کڈنی ٹیبیول ہے. یہ ہمارے ساتھ کڈنی ٹیبیول ہے. دس از کڈنی ٹیبیول. یہ ہمارے ساتھ کڈنی ٹیبیول ہے اور یہ ہمارے ساتھ بلڈ ویسل ہے. یہ ہمارے ساتھ بلڈ ویسل ہے. اچھا جی، ہمارے ساتھ اس کڈنی ٹیبیول میں سوڈیم اور گلوکوز کی تعداد یہ ہمارے ساتھ اس کڈنی ٹیبیول میں زیادہ ہوتی ہے. جب اس کڈنی ٹیبیول میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ بلڈ تو یہاں پہ ایک ٹرانسپورٹر ہوتا ہے جس کو ہم سوڈیم گلوکوز ٹرانسپورٹر کہتے ہیں. تو اس ٹرانسپورٹر کی مدد سے یہ سوڈیم اور گلوکوز ہمارے ساتھ بلڈ میں ڈیزالو ہو جاتا ہے یا بلڈ میں انٹر ہو جاتا ہے. اگر یہ انہیبیٹر ہمارے ساتھ، یہ ڈرگ ہمارے ساتھ موجود ہو تو یہ ٹرانسپورٹر بند ہو جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ سوڈیم اور گلوکوز بلڈ ویسل میں ڈیفیوز نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ یورین میں پی آؤٹ ہوتے ہیں. اچھا، اٹ انہیبٹ the transport of sodium and glucose. It inhibits the transport of sodium and glucose to move into the blood. And they should be pee out in urine. اچھا جی، جب یہ انہیبیٹر یا ڈرگ ہمارے ساتھ موجود ہوگا تو یہ ٹرانسپورٹر جو ہے نا، یہ سوڈیم گلوکوز ٹرانسپورٹر ہمارے ساتھ بند ہوگا. تو اس کی وجہ سے یہ ٹرانسپورٹ نہیں کرے گا سوڈیم کو اور گلوکوز کو تاکہ وہ بلڈ ویسل یا بلڈ میں ڈیزالو ہو جائے. تو اس کی وجہ سے یہ زیادہ تر گلوکوز اور زیادہ تر سوڈیم ہمارے ساتھ یورین میں پی آؤٹ ہوگے. تو یہ ہمارے ساتھ اگزامپل تھا سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹر کی یا سمپورٹ کی. اب ہم آتے ہیں اینٹی پورٹ کی طرف. اینٹی پورٹ کا اگزامپل ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ سوڈیم پروٹان پمپ ہے. سوڈیم پروٹان پمپ ہے. اچھا جی، یہ ہمارے ساتھ سیل ممبرین ہے. اس میں ہمارے ساتھ سوڈیم پروٹان پمپ ہے. یہ ہمارے ساتھ سوڈیم ہے اور یہ ہمارے ساتھ پروٹان ہے. جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ سیل کے باہر ہمارے ساتھ سوڈیم کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور سیل کے اندر اس کی تعداد کم ہوتی ہے، اسی طرح پروٹان کی تعداد سیل کے اندر زیادہ ہوتی ہے. جب سیل کو سوڈیم کی ضرورت ہو تو یہ سیل کے اندر اس پمپ کے ذریعے سوڈیم پروٹان پمپ کے ذریعے اندر آتا ہے اور یہ پروٹان اس کی بابرکت سے باہر نکل جاتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ اینٹی پورٹ کی اگزامپل ہے کیونکہ ایک مالیکیول سیل کے اندر آ رہا ہے، دوسرا سیل سے آؤٹ ہو رہا ہے. تو دس از دا ایگزامپل آف اینٹی پورٹ.